خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ ہم سارے جانتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اویس کرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے خط لکھا پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی زیارت کر کے شرف صحابیت کا یہ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صحابی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے۔ حالت ایمان میں ایک لمحے کے لیے ایک یہی صحابی ہے، ایک لمحہ دیکھا، مسلمان ہوئے، حضور کو دیکھا، جہاد میں گئے، شہید ہو گئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں مدینہ طیبہ میں اور آپ کی زیارت کر کے شرف صحابیت کی یہ سعادت حاصل کر لوں، لیکن میری والدہ بیمار ہیں، آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک والدہ کی خدمت میں لگے ہو تمہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں والدہ کی خدمت سے فارغ ہو گئے تو پھر آ جانا۔ چنانچہ حضور پاک ادھر ان کی جب والدہ انتقال کر گئی اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اب ان کو والدہ کی خدمت پر صلہ جو رب دیں گے وہ تو علیحدہ ہے، جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے صلہ، لیکن دنیا والوں کے سامنے اللہ ان کو کیا اعزاز، کیا انعام، کیا اکرام کریں وہ اللہ نے ہمیں دکھایا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ اے عمر، یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے کرن کے اندر، وہاں سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہے اویس، جب وہ مدینہ منورہ میں پہنچ جائے تو آپ نے اس شخص سے اپنے حق میں دعا کروانی ہے، اللہ اس شخص کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ یہ بات سن کر فاروق اعظم بھی حیران رہ گئے کہ یہ کون شخص ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے ارادہ کیا والدہ کے انتقال کے بعد میں سرکار کے روضے اطہر پر حاضری دوں، جا کر مدینہ طیبہ کی خاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، روضے رسول کی زیارت کر لوں۔ ویسے کرنی چلتے ہیں، جب پہنچتے ہیں، جب قافلے آئے ان کو پتہ لگا، عمر ابن خطاب نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ قافلہ ایک سال نہیں غالباً دوسرے سال میں، انہوں نے کہا جی ہاں ہمارے اندر اویس نامی موجود ہیں۔ جب اویس کے پاس گئے تو ان کو جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ میرے حق میں دعا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے رب آپ کی دعاؤں کو قبول کریں گے۔ کتابوں میں آتا ہے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا عمر آپ تو وہ ہیں جس کے بارے میں نبوت کے الفاظ ہیں لو کان بعدی نبی لعمر ابن خطاب، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا رب کسی کو نبی بنا کر بھیجتا، عمر تیرے اندر وہ صلاحیتیں ہیں، رب تجھے نبی بنا کر بھیجتا، اور آپ مجھ سے دعا کے کہہ رہے ہیں، آپ مجھ سے دعا کے کہہ رہے ہیں۔ دنیا کو بتا دیا کہ انہوں نے حضور کی زیارت کو، حضور کے حکم کو قربان نہیں کیا، حضور کے حکم کی تعمیل کی۔ حضور نے فرمایا والدہ کی خدمت میں لگے رہنا، نہیں آنا ہمارے پاس نہیں آنا جب تک والدہ کی خدمت میں لگے ہو۔ تو اللہ نے والدہ کی خدمت کرنے پر اجر یہ دیا کہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم سے کہا کہ اپنے حق میں دعا کروانا، جن کے بارے میں دنیا کا کفر کہتا ہے ایک دفعہ عمر ابن خطاب پھر دنیا میں آ جائے دنیا سے سارا کفر مٹ جائے گا۔ یہ اللہ نے دنیا کے اندر صلہ دیا، آخر میں نہ جانے کتنا بڑا صلہ ہوگا، یہ میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ اس لیے اب اللہ نے یہ ہمیں دکھانا تھا، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کے اندر اللہ میں دکھانا تھا کہ والدین کی خدمت کر کے کیسا اعزاز پا کے دنیا سے گئے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔